قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، مصحف کی بھی پہلی، اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے نام بہت سے ہیں اور بڑے بڑے اہم نام جو ہے میں کل گنوا چکا ہوں۔ فضیلت پر ایک تو ہم نے پوری حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی نظیر اور اس کی مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن، بے مثل بے نظیر کی۔ اور بھی دوسری کچھ روایات تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ پھر چوتھی بحث یہ تھی کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، جب تنہا نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا نازل۔ تو اس حدیث پر اس درجے میں تو عمل متفق علیہ سب کے نزدیک۔ البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے جب جماعت کی شکل میں پڑھا جا رہا ہو نماز کو، تو آیا امام کی قرات جو ہے کفایت کر جائے گی مقتدی کے لیے یا مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے؟ میرے نزدیک کیونکہ بعد کے سوال جواب کے سیشن میں جس پر رد و قضا ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح کر دوں اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں۔ اور ہمارے جو یہ ائمہ ہیں غور و فکر کیا ہے، استنباط کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، احادیث نبویہ سے کیا ہے، پھر احادیث میں ترجیح دینی ہوتی ہے کون سی حدیث زیادہ قوی ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مردود ہے، کون سی ضعیف ہے اور کون سی قوی تر ہے وغیرہ۔ بہرحال یہ جو تین مسلک ہیں جن میں معتدل مسلک وہ ہے جس پر خود میرا عمل ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جب امام جہری رکعت پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش ہو، گویا کہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب سری رکعت میں وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ یہ درمیانی بات ہے۔ ایک انتہائی مسلک جو ہے وہ احناف کا ہے کہ کسی بھی حالت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور دوسرا انتہائی مسلک شوافع کا ہے، ہر حال میں چاہے سری ہو اور چاہے جہری ہو ان میں ہر حال میں مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بحث تھی کہ یہ نماز کا صرف جزو لازم ہی نہیں، اصل نہیں، اور اس کے لیے یہ حدیث مبارک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ فاتحہ کو الصلاۃ قرار دی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سال، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، جو درخواست اس نے کی ہے وہ میں نے منظور کی۔ اس کی مزید شرح بھی ہے، اس کی آپ کو ایک کاپی آج ہدیۃً مل جائے گی اور یہ ایک تحفہ ہوگا ہماری طرف سے، اس کو سامنے رکھیے، اس حدیث کو یاد کیجیے۔ پھر اس کی جو تاثیر سورہ فاتحہ کی کہ واقعتاً اگر قلب کی گہرائی سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور قلب کے ساتھ ہی نوٹ کی شعور کی گئی، انسان میں یہ دو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ پر، ہیڈ اینڈ ہارٹ، قلب اور عقل، دل و دماغ، ان دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ اور دونوں کی گہرائیوں سے جب یہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کسی نمازی کے زبان سے ادا ہو تو تاثیر کا یہ عالم ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آتے، کرتے ہیں خطاب آتے، اٹھتے ہیں حجاب آتے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ گویا کہ جواب دیتے۔ اذا قال العبد، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، یقول اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا، یہاں مصافحہ ہو رہا، یہاں معاہدہ ہو رہا، یہاں مبایعت ہے، بیعت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک، یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، قول و قرار، معاہدہ۔ تو ھذا ما بینی و بین عبدی، لیکن چونکہ اس میں استعانت بھی ہے، مدد چاہتے ہیں، وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا، میری اعانت اس کو حاصل ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ کل کی کل یہ تین آیات میرے بندے کے لیے ہیں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ہدایت اس کی ضرورت ہے، اس کی اس نے درخواست کی ہے، منعم علیہم میں شامل ہونے کی اس کی خواہش ہے، مغضوب علیہم سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے،
ضالین کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا. یہ سب میرے بندے کی احتیاج ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو مجھ سے مانگا گرانٹ کے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو گیا. ولی عبدی ماں. تو یہ روایت ہے مسلم شریف کی اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی. اب ہے آج کا ہمارا موضوع چھٹا عنوان ہے اور یہ اس کے بنیادی مباحث میں سے آخری لیکن اہم ترین موضوع. اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کے لیے اصل میں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ معین کیا جائے کہ یہ کس لیول پر بات کر رہی ہے اور قرآن حکیم کا اصل مخاطب کون. ویسے تو ہم کہیں گے یہ ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر آئی ہے یہ قرآن مجید یہ کتاب اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب اپنا ایک معین کرتی ہے کہ اصل اس کا ہدف کون، اصل مخاطب کون، اصل گفتگو کس سے ہو رہی ہے. اصل میں اسی کو جب ہم معین کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ حکمت قرآنی کی اساس کیا ہے، قرآن مجید کی حکمت کا نقطۂ آغاز کیا ہے. اور اسی سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی جو کل ہم نے ناموں کے ضمن میں یہ بات سمجھی اور معلوم کی کہ اسے اساس القرآن بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا. قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی اساس ہے. اس اعتبار تو اس کا تعین ہوگا اور اس بات سے نشاندہی ہوگی اس سے کہ ہم معین کریں کہ قرآن کا اصل مخاطب ہے. باقی لوگ طبعاً مخاطب ہو جائیں گا، اصلاً مخاطب طبعاً. یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیجیے. تو میں وہ چند الفاظ میں پہلے معین کر دوں. قرآن کے اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے جو حقیقت کا اجمالی ادراک از خود کر لیتے لیکن پھر عملی ہدایت کے تعلق. اب یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک نظری ہدایت آپ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے فلسفیانہ ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بخود بنی یا کسی نے بنائی ہے، جو کچھ ظواہر اور مظاہر ہیں بس یہی کچھ ہے، یا ان مظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو چھپی ہوئی ہے. پھر یہ کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر اور شر کوئی مستقل چیزیں ہیں یا صرف اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو والی بات ہے. نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کیا یہ کہ واقعتاً خیر اور شر مستقل کوئی اقدار ہے؟ پھر اگر اقدار ہیں خیر اور شر تو پھر ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا؟ کہاں نکلے گا؟ اس دنیا میں تو بظاہر الٹے نتیجے بھی نکلتے نظر آتے ہیں. خیر کا نتیجہ لازماً خیر نکلتا شاذ ہی نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. آپ بھلائی کیجئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ برائی، بلکہ یہ کہ دنیا تعام جو مشاہدہ وہ تو نہیں کہ گندم بس گندم بے رویت جو سے جو والا بنا. اس اعتبار سے حقیقت ہے یہ جو ایمان کا اصل اس پر کے 5 میں نے لیکچر کیے تھے اسی سال حقیقت ایمان کے عنوان سے. تو یہ ہے اصل میں وہ ہدایت نظر. قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدایت نظری یا ہدایت فکری یا یہ علم حقیقت فطرت انسانی میں وضعیت شدہ موجود ہے. اس کے لیے انسان خارج سے کسی مدد کا محتاج نہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیجیے، میں بہت زور دے رہا ہوں. یہ ہدایت فطرت میں ہے، وضعیت شدہ. انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہدایت دے کر بھیجا، یہ اس کی فطرت میں ہے. اور اس کو صحیح معین کیجئے تو روح انسانی میں یہ جملہ حقائق موجود ہے، یہ پوری معرفت، یہ پورا فہم، یہ پورا علم موجود ہے. البتہ پھر اس کی ایکسپولیشن ہوتی ہے اور ایکسپولیشن ہوگی کہ صحیح الفطرت یا سلیم الفطرت انسان اگر ساتھ ہی صحیح العقل بھی ہو اور سلیم العقل بھی ہو تو جب وہ غور و فکر کے براہی طے کرتا ہے تو ان حقائق تک خود اس کی رسائی ہوتی. یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا. میں نے 2 الفاظ استعمال کیے، فطرت اور عقل، اور پھر 2 ہی الفاظ مزید، صحیح الفطرت، صحیح العقل، یا سلیم الفطرت، سلیم العقل. سلیم کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے سلامتی، سالم، کوئی چیز سالم ہے، ٹوٹی نہیں ہے. اور صحیح ہے، سلیم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی پر حملہ آور نہ ہو گیا، کوئی اور شے اس کے اوپر غالب نہ ہو گئی، محفوظ ہو. تو فطرت اپنی اصلیت پر اگر محفوظ ہے، برقرار ہے، سلیم ہے، صحیح. اور عقل اگر اس پر کوئی حجابات طاری نہیں ہو گئے، اگر اس پر خواہشات شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے، اگر اس پر عصبیت کی پٹیاں نہیں بن گئی، تو وہ عقل جو ہے وہ عقل ہے عقل سلیم اور عقل سلیم. ان دونوں کے امتزاج سے، اور اس کے لیے نوٹ کر لیجیے فطرت کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو فطرت اللہ کہا، اللہ اسی پر اللہ نے انسانوں کو بنایا
اور انسانوں کو بنانے سے مراد کیا ہے؟ ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ، یہ اجساد جو ہیں یہ حیوانات کے عالم میں سے ہے، اور ان کے تقاضے تو وہی ہے جو حیوانات ہیں، وہی حیوانی جبلت ہے، وہی حیوانی داعیات ہیں، وہی اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ لیکن ارواح انسانیہ جو ہے ان کا تعلق اس عالم فطری سے، عالم خاکی سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم علوی سے، اور وہ ہے اصل میں روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور وہ ہے فطرت اللہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سے۔ اب اگر یہ فطرت سالم رہے، سلیم رہے، تو وہ مسلمان ہی ہوگا، مومن ہی ہوگا۔ لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے، یعنی یہ اضافی اثرات ہیں، یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے، تعلیم کے۔ اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام، فطرت سلیم لے کر آتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف پہنچے۔ یہ میں نے قرآن مجید سے 3 شواہد، ایک تو یہ کہ فطرت اللہ، قلب سلیم، اور حدیث سے کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح، فطرت صحیح۔ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شے انسان کو دی ہے، کوئی شک نہیں۔ اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بزرگ جو ہیں اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریمزم۔ لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل و درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی ہے، لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی۔ کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کو، انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں، یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشن، اس کی کچھ حدود، ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ پاتا۔ لیکن وہ جو لمیٹیشن بہت عظیم ہے، ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی، جیسے کہ وہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا، غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی کا، تو عقل انسانی کی رسائی بشرطے کہ اس پر خواہشات، شہوات، جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑیں۔ تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے، ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، شقاق اسے کہا گیا، انما ہم فی شقاق ضدم ضدہ، دوسری بات تو اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاؤڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر غبار آ جائے گا، وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد تو عقل انسان کو بہت دور تک۔ اب آپ لوگ پوچھیں کہ فطرت سلیم کے یا فطرت سلیمہ کے مظاہر کیا؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات خاصی تفصیل کے ساتھ ادا کروں، اس لیے کہ ہمارے درس قرآن میں پھر یہ نظام بار بار آئیں گے، صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے 2 مظہر، فطرت اگر سلامتی پر، صحت پر برقرار، یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہے، اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا، صحیح ہے، سلیم، تو 2 چیزیں ہوں گی موجود، ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحمت۔ یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے 2 رخ۔ شکر کیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے، آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے، تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر ابھرنا چاہیے جس سے تشکر، احسان مندی کے جذبات قلب میں ابھرتے۔ اگر نہیں ابھرتے، بے حس ہو گیا، منیب اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے، اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں ابلتا تو معلومات ہوتا خود فطرت پرورٹ۔ اسی کا دوسرا رخ ہے رحمت، دوسرے کو تکلیف میں دیتے، دوسرے کو احتیاج کی کیفیت میں۔ شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کی کوئی احتیاج کسی نے پوری کی، آپ کو کوئی انعام دیا، آپ پر کوئی احسان فرمایا، تو اس کے جذبے، اس کے بدلے میں اس کے جواب میں شکر کرنا۔ لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں، احتیاج، مصیبت میں، اور آپ اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہو، وسعت رکھتے ہو کہ اس کی مدد کر سکے، تو اب آپ اس کی طرف متوجہ تھے مدد کرنے کے لیے، جذبہ آپ کے یہ رحمت۔
یہ دو جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول ہے۔ یہ ہے تو فطرت صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی، فطرت پرورٹ، اس میں فساد ہے۔ دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حس، نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور۔ یہ نیکی ہے، یہ بدی، یہ خیر ہے، یہ شر۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا۔ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا یہ خیر ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ ہے۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، انسان جانتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، شر۔ یہ چیزیں انگرینڈ ہیں ہیومن نیچر میں، ودیت شدہ۔ تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور، اور اس پر اضافہ کیجیے خیر کی طرف، نیکی کی طرف رغبت، اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت۔ چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کو برا کام کر رہا ہے، کچھ ریشنلائز کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تلاش لیے ہیں، کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت پھر بھی عبادت ہے، اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح نہیں۔ یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین۔ اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، در حقیقت بہت اہم نقطہ ہے جو حل ہو گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ھدی للمتقین۔ یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے، جن میں جذبہ شکر بھی ہے، جذبہ رحم بھی ہے، جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے، نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گونا نفرت۔ یہ المتقین، عقل سے کام لینے والے، جو میں نے عرض کیا، جن کی عقلوں پر پردے نہ پڑے ہوں، نہ خواہشات کے، نہ شہوات کے، نہ جذبات کے، نہ تعصبات کے، ان کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش باشعور۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ، اس کی اصل حقیقت۔ لب لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں، پوری بحث کا لب لباب یہ، پوری بات کا لب لباب یہ۔ تو انسان حیوان عقلی ہے، عقل اس کی لب ہے، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو عقل ہے۔ اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ کہ جو عقل سے۔ چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور بہت سے مظاہر جو ہیں، مظاہر قدرت، ان کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون۔ تو اولو الالباب اور قوم یعقلون، اور انہی کو الذین یفقہون، وہ لوگ جو تفقہ سے بہرہ ور کون کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اپیئرنس، لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریئلٹی کچھ اور، کوئی وحدت ہے، یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں، کوئی وحدت ہے، کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور ہے۔ جیسے کہ اکبر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب حالات، یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہے، یہ آیات، یہ نشانیاں ہیں، کوئی اور ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی اور چھپا۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل، صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منتشر ہے۔ اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجیے، یہ نوٹ کر لیجیے، there is nothing more certain, nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقت اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی نہ ان کانوں سے سنی۔ حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے، کہیں ماورا ہے،
پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا، اب میری زندگی ہے، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں، یہ بہم پہنچ گئی ہے، میرے والدین ہیں، میری ماں کی ممتا، میرے والد کی محبت، میرے بھائیوں بہنوں کی اخوت، ان کی محبت، پھر میری قوم تو میرے لیے ایک حفاظت کا حصار ہے، میرا قبیلہ ہے، پھر یہ تمام ارض و سماء، یہ سورج اور چاند اور یہ ہوائیں اور پانی، میری ضرورت کی چیزیں ان سے بہم پہنچ گئی ہیں، لیکن یہ کہ اصل رب کوئی اور، جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کارخانہ ہے، یہ عقل کی دوسری چھلانگ۔ یقیناً ان چیزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فصلیں پکتی ہیں سورج سے، ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا جو میری ضروریات فراہم ہو رہی ہے وہ سلسلہ اسباب کا طویل ایک ہے، ایک کڑیوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ مسبب الاسباب ایک، اس لیے کہ اس میں جو ہم آہنگی، یہ کوئی بڑا ہی سینٹرلی کنٹرول سسٹم، یہ باہمی توافق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے تمام عناصر قدرت مل جل کر ان نتائج کو پیدا کریں، موافق ہے ان کے مابین، تو کوئی ایک چیز ہے جو ماورا ہے، ان سب سے بلند، ان سب کے پیچھے، وہ ہے اصل رب، اس کو پہچاننا، یہ گویا کہ عقل انسانی کی پہلی بات، یہ ہے توحید۔ میں اس کی بات تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت مکمل مثال جو قرآن میں دی وہ حضرت لقمان آزاد، صحیح ہے، جذبہ تشکر موجود ہے، تو اب منعم کی تلاش یہ عقل کا کام ہے، میرا منعم حقیقی ہے کون، میری ضروریات کا پورا کرنے والا حقیقی ہے کون، میری احتیاجات جو پوری ہو رہی ہے وہ اگرچہ بڑا طویل سلسلہ ہے مادیات کا، لیکن یہ کہ ان سب کی پشت ہے، اور عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک چیز وہ ہے منعم حقیقی، وہ ہے اصل سب۔ اب دوسرا جذبہ نوٹ کیجیے، نیکی اور بدی، فطرت کی صحت کا ثبوت کہ نیکی اور بدی کا شعور اور امتیاز برقرار، اگر یہ ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بدلہ، نیکی کا نتیجہ، بدی کا نتیجہ، گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہو، بدی کا برا ہو، نیکی پر اجر ملے، بدی پر سزا ملے، مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی، دنیا میں تو اس کے برعکس ہے، ایک اصول آدمی اپنا طے کر لے، زندگی عجیب ہو جائے گی، اس اصول کو اگر آپ نہیں توڑیں گے تو ہر قدم پر مشکل ہوگی، اور کوئی سکولز نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو تو آپ کے لیے ہر راستہ کھلا ہے، بائی ہک اور بائی کروک، ادھر سے چاہیے نکل جائے، سیدھی انگلیوں نکل رہا ہے بھی تو نکال لیجیے، ورنہ ٹیڑھی انگلیاں کر لیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی ہے اور وہ حقیقتاً نیکی ہے، واقعتاً کوئی ایک قدر ہے، وہ صرف ہمارا خراب نہیں ہے، ہمارا سوچنا ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ، اور اگر بدی ہے اور واقعتاً ہے اور حقیقتاً ہے، اور عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ بھلا، اجر ثواب، اور بدی کا بدلہ برا، سزا عذاب، لیکن دنیا میں مشاہدہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، یا یہ کہ کم سے کم وہ جو صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا، یہ ہے وہ شے کہ جو اب اس صاحب عقل اور صاحب سلیم الفطرت انسان کو یہاں تک پہنچائے گا کہ یہ عالم ناقص، حیات دنیاوی ناقص، ایک اور عالم، ایک اور زندگی لازم ہے کہ ہو، جس میں مجازات کا قانون پورے طور پر بروئے کار بدلہ ملے، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے، بھرپور، اس کے اپنے نوابیس ہوں گے، اس کے اپنے قوانین ہوں گے، جن میں کہ بھلائی کا بدلہ بھی پورا ظاہر ہو سکے، برائی کی سزا بھی پوری ملے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جیسے لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کا جو سبب بن گئے، انہیں کیا سزا دی جا سکتی؟ وہ تو ہٹلر نے ایک اپنی انگلی کی ذرا سی حرکت سے ٹریگر دبایا، ختم ہو گیا، سزا کیا ملی؟ اس کا تو اگر اسکیلپل لے کر اور فورسس لے کر ایک ریشہ علیحدہ کیا جاتا اس کے وجود کا، تب بھی اس کے جرائم کی سزا تو اسے نہ ملتی۔ اس کا نہیں تھا، یہ ہم کون فیصلہ کر دیں کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی؟ ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو، البتہ جہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وہی کی ضرورت تھی کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی صراحت کے ساتھ۔ وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے، اس صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا۔ یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا،
استماع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے مجرد سننا، اور استماع یستمع باب افتعال بنے گا استماع، اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ تھا، واللہ اعلم۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، پر ہم نے سنی وہ عجبا۔ اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب، لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا، اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب۔ لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان یوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی، جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں۔ تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی۔ ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا۔ یہدی الی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں وہ راستہ، رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں، فوز فائزون سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد۔ رشد، فوز، فلاح، ویسے تو اب الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، اس میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد۔ یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے، ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے، کن وادیوں میں بھٹکتے رہے تھے، ہم پر تو حقیقت منکشف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو، جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا، اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے، فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی شان تو بہت بلند، یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تعالیٰ جدوں کا، تیری شان بہت بلند ہے، انہ تعالیٰ وہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ عرفہ منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ چیز اللہ کے شایان شان میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں، عام جو ہے، اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ، اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی الذات بنتا ہے، باقی شرک فی الصفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی العبادت ہے، یہ شرک فی الذات ہے، سب سے زیادہ مکروہ شرک، اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا، جیسے کہ سورہ کہف کی آیات، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز ہے وہ سورہ مریم، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَيَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّىٰ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ پہاڑ گر پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنا، اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے، آخر کیا بنے؟ تجزیہ کیجئے، بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے، لہذا بالکل برابر ہے، انسانوں میں نوع ایک ہے،
مرد اور عورت نو تو ایک ہے، جن سے دو ہیں، لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض، نو تو ایک ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز تو ایک ہے، سیکسز دو ہے نا، تو ایک نو ہوا، گویا کہ اگر کوئی دو روح ہے کسی کی تو اسی کی نو سے ہے۔ اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نو میں سے ہے، بیٹا جو بھی ہوگا آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے، گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا ہے، انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان، تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ۔ یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیتا ہے، اولاد قرار، وہ تو بالکل نو ہی ایک ہو گئی، ایک درجہ ہے، سید زیادہ سید ہے، مغل زیادہ مغل ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے، تو اللہ کا بیٹا تو مکمل سدھا ہے، بالکل برابر کا ہے، کفو ہے، ہم پلہ ہے، مد مقابل۔ تو یہ ہے در حقیقت انہو تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وَمَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال، ہمارے لیڈر ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے بڑی غلط باتیں جو ہے جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کی ذریت معنوی اصل بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ، یہ ہے وہ سادہ لوحی، بہت اہم ہے یہ آیت۔ اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوحی میں مارے جاتے ہیں۔ آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے، وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے، اپنے وائس کی بات سنتا ہے، وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ تو دھوکہ دین کے اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اسی طرح قادیانی ہے، قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا، ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہیں، ان کے گرو گھنٹال ہیں جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اسی خیال کے اندر کس طرح میں دھوکہ دیں گے، کیوں دھوکہ دیں گے؟ تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ کس لیے دھوکہ دیں گے، اللہ کے حکم کو غلط بات کریں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول، وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا، چاہیے اللہ پر جھوٹ، ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہے۔ یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا، پھر اور غلط راستے پر ڈالا۔ اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو، تو ہم تمہیں ایسی ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو یہ دو طرفہ ہے، زادوہم رہقا، یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشس سرکل، کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کیا کیونکہ اس میں یہ استعمال موجود ہے، تو یہ بہت ہی ذو معنیین کہیے، اور دونوں معنی جو ہے اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور دونوں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں نے بھی، جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو۔
ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ باعث بعد الموت ہے تذکرہ، کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا، لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے، اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ یبعث اللہ احدا سے مراد ہے بعثت رسول، کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں۔ میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی رائے کے ساتھ جہاں بھی کہیں کسی ایسی شخصیت کی رائے جو ہے اس کو پا لیتا ہوں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من، تو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پر مراد باعث بعد الموت نہیں ہے بلکہ رسولوں کا اٹھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے تو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ در حقیقت تار نبوت و رسالت، تار کا لفظ استعمال، یہ تو ایک ایسی ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ تترا کا لفظ جس سے لفظ متواتر بنا، پھر ہم نے پے پے اپنے رسول بھیجے، تو رسولوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ البتہ حضرت مسیح اور حضور کے مابین 600 برس کا فصل، اس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ اتنا بڑا وقفہ آیا ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کے وقفے کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 19ویں، وہاں پہ الفاظ ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ فترت وحی کا دور تھا، 600 برس بیت گئے تھے، تو ایک گمان کرنے کی گنجائش تھی کہ شاید سلسلہ ختم ہو چکا، اب شاید کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب شاید کوئی رسول آنے والے نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت مسیح تک بھی جن کی رسائی نہ ہوئی اور صرف حضرت موسیٰ ہی کو جانتے ہوں، وہ تو سمجھیے کہ بہت طویل عرصہ بیت چکا۔ اس اعتبار سے گمان پیدا ہوا کہ شاید بس نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے نزدیک یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی